بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد روى النسائی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يدعو يقول اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وارزقنی علما تنفعنی به۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے السنن الکبریٰ کے اندر۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو تو نے مجھے سکھایا اس کے ذریعے مجھے نفع عطا فرما، وعلمنی ما ینفعنی، اور مجھے وہ سکھا جو میرے لیے نفع بخش ہو، وارزقنی علما تنفعنی بہ، اور مجھے ایسا علم عطا فرما جو مجھے فائدہ دے، نفع دے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اسی حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام ترمذی کے یہ الفاظ ہیں اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ تو آخر میں جو الفاظ ہے وزدنی علما، اے اللہ میرے علم کو زیادہ کر دے اور میرے علم کو زیادہ کر دے۔ تو یہ تھوڑا فرق ہے امام ترمذی والی روایت میں۔ شیخ حافظ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دعا طالب علم کے لیے تمام اہم دعا ہے اور ہر مسلمان کے لیے بھی، لیکن طالب علم جس نے طلب علم کا راستہ اختیار کیا ہے، اس پر چل رہا ہے، اپنے مبارک قدم علم حاصل کرنے میں استعمال کر رہا ہے، اسے اس دعا کی شدید ضرورت ہے، اس لیے کہ علم کا جو مقصد ہے، یعنی علم کی مجلسوں میں بیٹھنا اور کتابیں پڑھنا اور علم کو یاد کرنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے فائدہ حاصل کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ تو طالب علم جب علم پر عمل نہیں کرے گا تو اس کا علم اس کے خلاف حجت ہو جائے گا، اس کے لیے حجت نہیں بلکہ اس کے خلاف۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں فرمایا، جو قرآن بہت بڑا علم ہے اور بڑے شرف والا علم ہے قرآن مجید کا، تو قرآن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے لیے حجت ہوگا، تیرے بارے میں جو ہے سفارش کرے گا، او علیک، یا تیرے خلاف جو ہے وہ حجت بنے گا۔ تو تیرے لیے حجت بنے گا جب تو اس پر عمل کرے گا، اور تیرے خلاف حجت بنے گا جب عمل نہیں کرے گا۔ اسی لیے لازم ہے طالب علم پر کہ یہ اپنا اصول بنا دے اور اس کا اہتمام کر دے اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس چیز کو رکھے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے علم سے فائدہ حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے فائدہ دے جو علم اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس دعا میں فرمان ہے وعلمنی ما ینفعنی، اس کا معنی ہے اللہ مجھے ایسا علم سکھا جو میرے لیے فائدے والا ہو، یہ نہیں کہ جو میں سیکھ رہا ہوں مجھے فائدہ نہ دے یا جو ہے وہ میرے خلاف حجت بن جائے۔ تو اس دعا میں طالب علم اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے فائدہ دے جو علم اللہ نے اسے سکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے وہ علم عطا کرے جو اسے فائدہ دے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا علم کی بھلائی کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں ملنے والا علم حاصل کرتے وقت، کیونکہ وہی علم کہلانے کا مستحق ہے، اور اس کے سوا جو بھی ہے وہ یا تو علم ہی نہیں ہوگا، یا اگر علم ہو بھی تو نافع نہیں ہوگا، فائدے والا نہیں ہوگا۔ اگر اسے علم بھی کہا جائے تب بھی فائدے والا نہیں ہوگا، اگرچہ لوگوں نے اسے علم کیوں نہ کہا ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حقیقی علم ہے وہ شرعی علم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سیکھا، اور وہ قرآن اور حدیث جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے وہی فائدہ مند علم ہے۔ دوسرے کو آپ علم کہیں یا تو فائدہ مند نہیں ہوگا، اگرچہ اس کو لوگوں نے علم کیوں نہیں کہا ہو۔ تو ان دو جملوں کے اندر یعنی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی، طالب علم کے لیے جو ہے وہ بھلائی شامل ہے، کیونکہ کچھ علم ایسا ہے اور اس کے مسائل جو ایسے ہیں جو طالب علم نے اسے سیکھ لیا ہے، حاصل کر لیا ہے، اس علم کو پہچان لیا ہے، تو یہاں پر طالب علم کو ضرورت ہے کہ اس پر جو ہے وہ عمل کرے۔ تو یہاں اللہ سے وہ مدد طلب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے عمل کرنے پر۔ اور کچھ علم ایسا ہے جو اس نے ابھی سیکھا نہیں، تو یہاں پر طالب علم کو شدید ضرورت اور حاجت ہے کہ اسے سیکھے فائدے کے لیے، فائدے حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس میں گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے ایسا علم دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو۔ تو اس دعا میں یہ دونوں شامل ہیں، جو سیکھا اس پر جو ہے وہ فائدہ، اور جو نہ سیکھا اس کی طلب فائدے کے ساتھ۔ یعنی کہ جو چیز طالب علم نے سیکھی ہے، آپ نے سیکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو توفیق دی ہے اور آپ نے اس کو یاد کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے آپ کو فائدہ دے، یعنی اسے اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دے۔ ایک یہ طرف ہے۔ دوسرا طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو سکھائے، وہ علم آپ کو دے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔
مطلب جو آپ کے پاس علم موجود ہے اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دے، اور جو آپ کے پاس علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ علم سکھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے اللہم انفعنی بما علمتنی، یعنی یہ جو آپ نے ماضی میں سیکھ لیا، وعلمنی ما ینفعنی، جو آپ مستقبل میں آگے سیکھیں گے، اور آگے جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے ورزقنی علما تنفعنی بہ، اس میں اور تاکید ہے، یعنی یہ دوسرے جملے کی تاکید ہے۔ دوسرا جو جملہ ہے وعلمنی ما ینفعنی، مجھے وہ علم سکھا جو مجھے فائدہ دے، تو اس کی تاکید اور مضبوطی کے لیے یہ بھی الفاظ ہیں ورزقنی علما تنفعنی بہ، مجھے ایسا علم عطا کر دے جس سے تو ہمیشہ مجھے فائدہ عطا کرے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سلام پھیرتے صبح کی نماز سے تو یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو یہ حدیث مسند احمد سنن ابن ماجہ کے اندر مروی ہے کہ اللہ میں تجھ سے فائدہ مند علم کا سوال کرتا ہوں اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں اور ایسے عمل کا جو قبول ہو جائے۔ تو جو شخص اس دعا پہ غور کرے، یعنی صبح کی نماز کے بعد جو یہ دعا ہے اس کی بڑی مناسبت ہے، کیونکہ صبح جو ہے وہ دن کے آغاز کا جو حصہ ہے، دن کا آغاز ہے، اور مسلمان کے لیے جو تمنا ہوتی ہے وہ یہ بڑے بڑے مقاصد حاصل کرنا جو اس حدیث میں ہے، اور وہ ہے علم نافع، پاکیزہ رزق، اور عمل جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ تو یہ بڑے مقاصد ہوتے ہیں ہر مسلمان کے۔ تو گویا کہ دن کے آغاز میں یہ تین چیزیں جو ہے وہ بندہ اپنے مقصد جو ہے وہ محدود کر دیتا ہے کہ یہ کام کرنے ہیں، تو اس کی دل بھی جو ہے وہ متفق ہو جاتی ہے اور اس پر چلنے کے لیے جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ علاوہ اس کے جو لوگ جو ہیں بغیر مقصد اور بغیر ہدف اور بغیر ارادے کے جو ہے وہ یعنی دن کا آغاز کرتے ہیں، تو اس دعا کی بھی بڑی مناسبت ہے صبح کے ساتھ۔ تو ہم اگر غور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اس دعا کے اندر کہ اللہ کے نبی نے جو آغاز کیا اس دعا میں، وہ علم نافع کا سوال ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، جو صبح کی دعا ہے رزق کے طلب سے پہلے اور عمل سے پہلے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ علم نافع کا جو سوال ہے وہ سب سے مقدم ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ آغاز ہونا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، واستغفر لذنبک، اس کے بعد اپنے گناہوں کی جو ہے وہ بخشش طلب کریں، وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومنوں کے لیے اور مومنات کے لیے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی علم کا پہلے ذکر کیا، قول و عمل سے پہلے۔ اور اس صبح کی دعا میں جو علم سے آغاز ہے اس میں بھی جو حکمت ہے غور کرنے والے کو اس پہ نظر آئے گی، وہ یہ کہ علم نافع ہی جو ہے، علم نافع ہی ہے جس کے ساتھ بندہ جو ہے وہ فرق کر سکتا ہے اچھے عمل کے درمیان اور برے عمل کے درمیان، اور بندہ فرق کر سکتا ہے حلال رزق کے درمیان اور حرام رزق کے درمیان۔ اور جو شخص علم نافع پر نہیں ہوگا تو اس کے معاملات اس پر خلط ملط ہو جائیں گے، تو کبھی وہ عمل کرے گا وہ سمجھے گا وہ نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے، حالانکہ وہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح اللہ کا فرمان ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں ان لوگوں کی جن کے اعمال جو ہیں وہ نقصان میں ہیں، الذین ضل سعیہم، جن کی کوششیں ضائع ہو گئی فی الحیات دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں انہم یحسنون صنعا، کہ وہ جو ہے وہ اچھا عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح بندہ جو رزق طلب کرتا ہے، مال طلب کرتا ہے، کماتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ وہ پاکیزہ مال ہے، حالانکہ حقیقت میں جو ہے وہ اس کے لیے خبیث اور نقصان والا ہوتا ہے، تو انسان کے لیے راستہ نہیں ہے فرق کرنے کا، یعنی فائدہ مند اور نقصان والے عمل کا، اور پاکیزہ رزق ہو یا خراب رزق ہو، برا رزق ہو، مگر علم نافع کے ساتھ۔ علم نافع ہوگا تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ عمل اچھا ہے اور یہ برا ہے، اور یہ رزق حلال ہے یہ حرام ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث کے جو دلائل ہیں وہ کافی ہیں، یعنی علم کی طلب پر اور اس کی ترغیب پر، اس کے حاصل کرنے کے فضائل پر، جیسے اللہ کا فرمان ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیں کیا برابر ہیں جو لوگ علم والے ہیں اور جو نہیں علم والے، انما يتذكر اولو الالباب، نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند اور دانا عقل والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے حدیث میں علم نافع، اس میں یہ رہنمائی ہے کہ علم جو ہے دو قسم میں، علم نافع بھی ہوتا ہے فائدے والا، اور علم نافع کے علاوہ دوسرا علم بھی ہوتا ہے جو فائدہ نہیں دیتا۔ تو سب سے بڑا علم فائدے والا یہ ہے جو بندہ حاصل کرتا ہے مسلمان بندہ، کہ وہ علم بندے کو اللہ کے قریب کر دے، اللہ تعالیٰ کی پہچان اور دین کی پہچان اسے حاصل ہو، اور وہ بندہ جو ہے وہ بصیرت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ جو ہے وہ حق کے راستے پر چلتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے اس قول پر ذکر کریں جو اللہ کا فرمان ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن دین اور وہ کتاب مبین، واضح کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس آ چکی ہے، یہدی بہ اللہ، اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، من اتبع سبل السلام، جو پیروی کرتا ہے، من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، سبل السلام، سلامتی والے راستے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دکھا دیتا ہے، ویخرجهم من الظلمات الى النور، اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف جو ہے وہ روشنی کی طرف، دین روشن کی طرف جو ہے وہ لاتا ہے، باذنہ، اپنے حکم سے، ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی۔ تو مسلمان کے لیے لائق ہے کہ اپنے دن میں قرآن کا بڑا اہتمام کرے، اس کا جو ہے وہ مذاکرہ کرے، اسے پڑھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی جو ہے وہ مطالعہ کرے، اس کے الفاظ کو، ان کی معنی کو سمجھے، کیونکہ یہی جو ہے وہ علم نافع ہے۔ علامہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم یہ ہے جس کا جو ہے وہ فائدہ، جس کا پھل
انسان کے دل میں ہوتا ہے، اور وہ علم ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جو ہے وہ پہچاننا، سیکھنا، اللہ تعالیٰ کے صفات کے بارے میں علم ہونا، اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں علم ہونا، اور ان چیزوں کی تقاضا کیا ہے کہ اللہ سے خوف آ جانا، اللہ تعالیٰ کی ہیبت جو ہے دل میں آ جانا، اللہ کی تعظیم آ جانا، اللہ کے سامنے خضوع اور خشوع سے پیش آنا، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اسی سے امیدیں کرنا، اسی سے دعائیں کرنا، اسی پر بھروسہ رکھنا، اور اس طرح تو یہ ہے علم نافع۔ جس طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ان اقواما یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، کچھ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں حلق سے نیچے نہیں جاتا، پھر فرمایا ولکن اذا وقع فی القلب فرسخ فیہ نفع، لیکن جب علم جو ہے دل میں چلا جائے، اس میں مضبوط ہو جائے تو پھر فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح امام حسن رحمہ اللہ کا قول ہے، العلم علمان، علم جو ہے وہ دو قسم ہے، علم علی اللسان، ایک علم ہے جو صرف زبان پر ہوتا ہے، فذاک حجت اللہ علی ابن آدم، یہ جو ہے ابن آدم پر حجت ہے اللہ تعالیٰ کی، وعلم فی القلب، اور ایک علم ہے جو دل میں ہے، فذاک العلم النافع، وہ ہے علم نافع، فائدے والا، اگر صرف زبان پہ ہوگا، عمل نہیں ہوگا تو اس پر حجت قائم ہو جائے گی۔ اور علامہ ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دوسری جو قسم ہے العلم الذی علی اللسان، یعنی پہلا علم انہوں نے ذکر کیا دل والا علم جس کا فائدہ دل میں ہوتا ہے، جو دوسرا اس قسم ہے وہ ہے العلم الذی علی اللسان، جو ہے وہ زبان پر ہوتا ہے، وہ حجت اللہ، اور یہ اللہ کی حجت ہے جو قائم ہو چکی ہے، جس طرح حدیث میں ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن جو ہے یا آپ کے لیے حجت ہوگا یا آپ کے خلاف حجت ہوگا۔ پھر فرمایا سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ علم نافع، فائدے والا علم، اور وہ علم ہے علم باطن، جو دل سے مل جاتا ہے، دلوں سے مل جاتا ہے اور دلوں کی اصلاح کرتا ہے۔ تو باطن علم جو دلوں سے مل جاتا ہے اور دلوں کی اصلاح کرتا ہے، وہ جو ہے وہ سب سے پہلے اٹھایا جائے گا۔ وَيَبْقَى عِلْمُ اللِّسَانِ حُجَّةٌ، اور باقی زبان والا جو علم ہے وہ حجت کے طور پر رہے گا۔ پھر لوگ جو ہے وہ اس میں بھی کوتاہی کریں گے اور عمل نہیں کریں گے اس کی تقاضا کے مطابق، نہ جن کے پاس صرف زبان پر علم ہے لوگوں کو بتاتے ہیں تو نہ وہ عمل کریں گے، اور نہ ان کے علاوہ جن کو بتائیں گے دوسرے لوگ وہ بھی عمل نہیں کریں گے، تو پھر جو ہے وہ یہ علم بھی چلا جائے گا ان لوگوں کے ساتھ، پھر نہیں رہے گا سوائے قرآن کے جو قرآن مصحف میں ہے، مطلب صرف لکھا ہوا قرآن جو ہے وہ مصاحف میں باقی رہے گا، اور اس کی معنی جاننے والے، اس کی حدیں اور اس کے احکام جاننے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ پھر جو ہے آخری دور میں وہ بھی اٹھا لیا جائے گا، پھر قرآن مجید کے مصحف میں بھی نہیں ہوگا علم، وہ بھی اٹھا لیا جائے گا، اور نہ دلوں میں یعنی کوئی علم نہیں رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، نہیں قیامت قائم ہوگی مگر تمام بدتر لوگوں پر۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا تقوم الساعة وفي الارض احد يقول اللہ اللہ، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کوئی ایک شخص ہوگا جو اللہ اللہ کہتا ہوگا، مطلب جس کو اللہ کے بارے میں علم ہوگا، اللہ کی عبادت کرنے والا ایک بھی ہوگا، تب تک قیامت نہیں ہوگی۔ جب یہ سب چیزیں اٹھا لی جائیں گی تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی ہے، جو علم کو حاصل کرتا ہے، لیتا ہے، اسے یاد کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، کہ اس کے چہرے پر جو ہے وہ تازگی ہوگی، تر و تازہ ہوگا۔ جس طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس شخص کے چہرے کو جو میری حدیث سنتا ہے، میری بات سنتا ہے، اسے جو ہے دل میں یاد کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، پھر اسے جو ہے وہ آگے پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تر و تازہ رکھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو علم نافع کو یاد کرتے ہیں اور اسے آگے پہنچاتے ہیں۔ شیخ حفظ اللہ فرماتے ہیں اگر علم کی فضیلت میں اور اس کے شرف میں صرف یہ حدیث ہوتی تب بھی کافی ہوتا، تب بھی جو ہے وہ کافی ہے۔ فرمایا کہ کیونکہ یہ جو مبارک دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو دعا ہے یہ شامل ہے یعنی ظاہری خوبصورتی اور باطنی خوبصورتی پر۔ تو ظاہری جو خوبصورتی ہے وہ ہے النظرۃ ہی البہجۃ والحسن الذی یکساہ الوجہ من آثار الایمان، جو چہرے پر تر و تازہ آتی ہے، تر و تازہ ہوتا ہے چہرہ، اور چہرہ جو خوبصورت ہوتا ہے ایمان کے آثار کی وجہ سے، اور وابتہاج الباطن بھی وفرح القلب وسرورہ والتلذذ بھی، اسی طرح باطن بھی جو ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے، دل خوش ہوتی ہے اور اس سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے یہ رونق اور یہ خوشی چہرے پر، اور تر و تازہ ہو جاتا ہے چہرہ، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا۔ تو اس میں یہ ہے کہ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور خوشی جو ہے وہ دلوں میں ہوگی۔ تو یہاں پر جو ہے ظاہری بھی خوشی ہے وہ چہرے پر، اور باطنی خوشی اور وہ جو ہے وہ دل کے اندر۔ تو ظاہری ہے یعنی چہرے پر رونق، اور باطنی وہ خوشی اور اطمینان، سکون جو اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا کریں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں میں نعمتوں کی جو ہے وہ تازگی کو، نعمتوں کی جو ہے وہ تازگی کے اثر کو ان کے چہرے پر آپ پہچان لیں گے۔ تو یہ حدیث جو ہے مبارک حدیث اور یہ مبارک دعا ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد کرتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں، پھر آگے پہنچاتے ہیں امت کو، تو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو تر و تازہ رکھے گا۔ جو اپنے نفس کو اس دین کے لیے وقف کر چکا ہے اور بہت محنت کرتا ہے قرآن و حدیث کی اس کے پہنچانے میں اور اس کے اہتمام میں، اور اس پر صبر، جد و جہد، اور جو ہے وہ وسعت کے ساتھ کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے یہ بشارتیں ہیں۔ پھر فرمایا شیخ حفظ اللہ نے کہ اس حدیث میں یہ رہنمائی ہے کہ جو لوگ اس بشارت کے مستحق ہوں گے اس علم کے ساتھ، ان کے چار جو ہے وہ قسمیں ہیں، چار مراتب ہیں۔ پہلی اور دوسری قسم یہ ہے کہ جو لوگ سنتے ہیں اس علم کو اور اسے یاد کرتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں۔ تو یہ لوگ سنتے ہیں، پھر اسے یاد کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں یہ علم
ٹھہر جاتا ہے اور نکلتا نہیں. اور تیسری جو قسم ہے اس کے بعد اس کی سنبھال کرتے ہیں, اسے دہراتے ہیں تاکہ وہ علم بھولے نہ, ان سے چلا نہ جائے. اور چوتھی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کی تبلیغ کرتے ہیں, اسے پھیلاتے ہیں امت کے لیے تاکہ اس کا جو ہے وہ فائدہ ہو, اس کا پھل حاصل کریں, اس کی مقصد پر پورا اتریں. اور وہ مقصد یہ ہے کہ امت میں اس علم کو پھیلائیں. تو جو شخص علم کو نہیں پھیلاتا اس کی مثال ایسے ہے جیسے خزانہ چھپا ہوا ہو زمین کے اندر جس کو نکالا نہ جائے, تو یہ خزانہ ممکن ہے کہ ختم ہو جائے یا چلا جائے. اسی طرح اگر علم کو خرچ نہیں کیا جائے گا تو قریب ہے کہ یہ علم بھی اس شخص سے چلا جائے. تو جب اس علم کو خرچ کرے گا تو اور بڑھے گا, اور جو ہے وہ اس کا علم بڑھے گا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ دعا کا بھی مستحق ہوگا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی وہ سننے والا اور اسے آگے پہنچانے والا, تو اس کے لیے دعائیں ہیں. تو جو شخص اس اہتمام کے ساتھ پہنچاتا ہے اور اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے گا علم کے ساتھ, اور اس نے جو سنت کو آگے پہنچایا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا کرے گا. سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے, فرماتے ہیں کہ ما من احد یطلب الحدیث الا وفی وجہہ نظرۃ, نہیں ہے کوئی شخص جو حدیث کو طلب کرنے والا ہے مگر اس کے چہرے میں تازگی ہوتی ہے, اس کا چہرہ تر و تازہ ہوتا ہے. اس اثر کو خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے شرف اصحاب الحدیث کے اندر روایت کیا ہے. تو جو شخص اس فائدہ مند علم کو سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے تو اس کے لیے یہ سب بشارتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید علم نافع عطا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.